بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصف یاسین ہے۔ آج میں بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، جسے لے کر مائیں اسپیشلی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کا قد جو ہے وہ ان کی ایج کے اکارڈنگلی نہیں بڑھ رہا ہوتا، ان کے بچے ٹھیک سے گرو نہیں کر رہے ہوتے، یا ایسے لوگ جو اپنے قد کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا قد ایج کے اکارڈنگلی نہیں بڑھ رہا، ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پر تفصیلی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسپیشلی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جینیٹیکلی ہے، مطلب کہ یہ خاندانی طور پر اس کا قد نہیں بڑھ رہا، یہ چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں مطلب پھیلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو میں بات کلیئر کرتا جاؤں کہ صرف 2 سے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا خاندانی طور پر قد نہیں بڑھتا جس طرح بڑھنا چاہیے، ان میں اس طرح کا مسئلہ آتا ہے۔ صرف 2 سے 5% تک قد نہ بڑھنے کی وجہ خاندانی ہوتی ہے، جبکہ 98% لوگوں کا قد نہ بڑھنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک خوراک نہ لینا، صحیح خوراک نہ لینا اور صحیح ورزش نہ کرنا ہے۔ پھر کلیئر کرتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ جسٹ 2 to 5% جو قد نہ بڑھنے کی وجہ ہے وہ خاندانی ہو سکتی ہے، جبکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے سروے کے مطابق 98% لوگوں کا قد اس وجہ سے نہیں بڑھتا کیونکہ وہ ٹھیک سے اپنی پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے اور ٹھیک سے ورزش نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بات تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہائٹ جو ہے وہ ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی جینیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جبکہ 98% لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے اپنی ہائٹ اور گروتھ جو ہے وہ پراپر اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹھیک سے خوراک نہیں لے رہے ہوتے، پراپر جو ڈائٹ ہوتی ہے، اور ٹھیک سے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے اسپیشلی۔ اچھا، میں آج اس میں اسپیشلی ماؤں کو یہ تلقین کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کون سی ڈائٹ اگر آپ گھر میں رہ کر کون سی چیزیں ہیں یا کون سی ڈائٹ ہے جو اپنے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کے بچے کی ہائٹ جو ہے وہ اس کی ایج کے اکارڈنگلی بہت اچھی وہ بڑھائے گا، اس کی گروتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا جو دماغ ہے وہ بھی بہت اچھے سے گرو کرے گا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی گروتھ بھی اچھی ہو اور اس کی ہائٹ اچھی ہو اور اس کا دماغ جو ہے وہ بھی شارپ ہو، تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند خاص چیزیں جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت 100% رزلٹ ملیں گے۔ اچھا، جو میں آپ لوگوں کو ڈائٹ پلان یا جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ 110% نیچرل ہیں، اس میں کوئی جو ہے آرٹیفیشل چیز نہیں ہے یا باہر سے کوئی آپ نے چیز ایسی نہیں ہے جو لینی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ٹاپک کو۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پروٹین سے بنی ہوتی ہیں، تو پروٹین ہماری ہڈیوں کے لیے سب سے مین چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، جس سے ہماری ہڈیوں کا فریم بنتا ہے، بنیاد بنتی ہے، فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے ہماری ہڈیوں کی، وہ پروٹین سے ہوتی ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ کہنے میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنا زور ہڈی پر ڈالا جاتا ہے ہڈی اتنا زیادہ گرو کرتی ہے، اور ایسی ہڈیاں جن پہ وزن کم ڈالا جاتا ہے وہ اس لیول پہ گرو نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کی ایگزامپل میں اس طرح کوٹ کروں گا، جیسے ایک پولیو والا بچہ ہوتا ہے، اس کی کوئی پولیو والی ٹانگ ہوتی ہے، وہ اس لیول پہ گرو نہیں کرتی، جبکہ جو دوسری ٹانگ ہوتی ہے وہ زیادہ گرو کر جاتی ہے، وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے، زیادہ ہیلدی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ پولیو ہڈیوں کی کوئی مرض نہیں ہے، پولیو جو ہے ہڈیوں کا مرض نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے، پولیو کا اٹیک ہونے سے ہم اس مسل کو، اس ہڈی کو، اس ٹانگ کو ہم پراپر وزن نہیں ڈالتے، ایکسرسائز نہیں کرواتے، جس وجہ سے وہ کمزور رہ جاتی ہے، جبکہ دوسری جو ٹانگ ہوتی ہے، جو دوسری ہڈیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ گرو کر جاتی ہیں۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے بچے کی ہائٹ کو بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں، اس کی ہائٹ جو ہے بہت اچھی بڑھ سکتی ہے اور اس کی ایج کے اکارڈنگلی اس کی صحت اچھی ہو سکتی ہے۔
تو نمبر 1 پہ جو آتی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ شروع کیا ہے کہ جتنا ہم ہڈیوں پر زور ڈالتے ہیں، جتنا ہم فزیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں، ہماری ہڈیاں اتنا زیادہ گرو کرتی ہیں، اتنی زیادہ گروتھ ان کی ہوتی ہے، ہماری ہائٹ بڑھتی ہے۔ تو نمبر 1 پہ آتا ہے کہ خدارہ ایسی مائیں جن کے بچے جو ہے وہ بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو چیز آتی ہے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایکسرسائزز کروائیں، ان کو جو کھیل ہوتے ہیں، اسپیشلی جو سب سے اچھا کھیل ہوتا ہے، جو نمبر 1 پہ کھیل آتا ہے، وہ اسکپنگ ہوتا ہے، جسے ہم رسا ٹاپنا بھی کہتے ہیں، رسی ٹاپنا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں ہمارے جسم کا ہر مسل جو ہے موو کرتا ہے، ہماری بونز موو کرتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں بہت پراپر وے میں گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو سب سے اچھی ایکسرسائز ہے اسکپنگ، رسی ٹاپنا۔ اپنے بچوں کو، ایسے بچے جو یہ کر سکتے ہیں ایکسرسائز، ان کو مائیں لازمی یہ ایکسرسائز کروائیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ ہے، اس کے علاوہ فٹ بال بہت اچھی گیم ہے، اس کے علاوہ بیڈمنٹن ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو کھیل ہیں، ان میں ہمارا فزیکل ورک آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، جس سے ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت اچھا گرو کرتی ہیں، ہمارے مسل گرو کرتے ہیں، ہمارے RBCs اس میں بہت زیادہ بنتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی آپ لوگوں نے ایکسرسائز کروانی ہے، سب سے پہلی جو ایک چیز کروانی ہے اپنے بچوں کو، جو آپ کے بچے کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، ان کو آپ ایکسرسائزز کروائیں، ان کو آپ اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ ان کو کہیں وہ کھیلیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں ان کی لائف میں ان کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ 100% ہو، ان کی ہڈیوں کی جو ریٹارڈڈ گروتھ ہوتی ہے وہ شروع ہو جائے، سٹارٹ ہو جائے، اور وہ فزیکلی مینٹلی فٹ نظر آئیں۔ تو یہ ہوگی سب سے مین چیز جو میں نے آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے حوالے سے بتائی ہے، فزیکل ورک آؤٹ کے حوالے سے بتائی ہے۔ اب آتے ہیں ایسی مائیں جن کے بچے جو ہے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، جو فزیکل ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، ان کے لحاظ سے میں آپ بتانا شروع کروں گا کہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ڈائٹ۔ ڈائٹ میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے جو ہماری گروتھ کے لیے سب سے زیادہ، ہماری ہائٹ کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، پروٹین اسپیشلی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے، کردار جو ہے ادا کرتی ہے ہماری بونز میں، ہماری بونز کی مینوفیکچرنگ میں، ان کے اسٹرکچر میں، ان کی گروتھ میں جو ہے پروٹین کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ تو پروٹین کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں گا کہ بچوں کو ایسی ڈائٹ دیں جس میں سب سے زیادہ جو ہے پروٹین موجود ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی جو بونز ہوتی ہیں بہت تیزی سے گرو کرتی ہیں۔ اب ایسی کون سی ڈائٹس ہیں، ایسی کون سی خوراکیں ہیں جن میں پروٹین سب سے زیادہ ہوتی ہیں؟ اس میں نمبر 1 پہ بتاتا جاؤں، جو سب سے نمبر 1 پہ چیز آتی ہے جس میں پروٹین سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اسپیشلی ماں کا دودھ ایک ایسی غذا ہے، اللہ نے ایک ایسی غذا بنائی ہے جس میں ایک ایسی پروٹین ہے جو سب سے زیادہ بچے کی باڈی میں، جسم میں ایبزارب ہوتی ہے، جذب ہوتی ہے، جو بچے کی بونز کو، بچے کی فزیک کے لیے، بچے کے جسم کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے۔ جو سب سے نمبر 1 پہ پروٹین سب سے زیادہ ایبزارب ہونے والی، جذب ہونے والی، ہضم ہونے والی جو پروٹین ہے بچے کو جو ملتی ہے، وہ ماں کے دودھ سے ملتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو 2 سے 3 سال اپنی جو آپ کا دودھ ہے وہ لازمی پلائیں، اس سے آپ کے بچے کی گروتھ پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مائیں جو ہے اس لحاظ سے وہ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی فزیک، اپنے فگر کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہیں، زیادہ کنسرن ہوتی ہیں، اور بچے کی ہیلتھ کو نہیں دیکھتی، اپنا دودھ نہیں پلاتی۔ تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ماں کا دودھ جو آپ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو، بچے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ماؤں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خیر اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے جس میں سب سے زیادہ پروٹین آپ کے بچے کے جسم میں جذب ہوتی ہے، وہ ماں کا دودھ آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو جس میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتی ہے، جو آپ کے بچے کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، وہ ہوتے ہیں انڈے، ایگ۔ انڈے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ ایسی پروٹین ہوتی ہے جو بچے میں سب سے زیادہ، آپ کے بچوں میں سب سے زیادہ جذب ہوتی ہے، ایبزارب ہوتی ہے، بچے زیادہ ہضم کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے
जिस्म में जो ज़्यादा जाकर उसको फ़ायदा देता है उसकी हाइट में, उसकी चीज़ों में। जैसा कि मैंने आप लोगों को फिर क्लियर करता जाऊँ कि जो आपके बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सब नंबर 1 पे आता है, वो होती है प्रोटीन। और प्रोटीन के लिहाज से मैंने आप लोगों को बताया है कि माँ का दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रोटीन जो है मुहैया करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एग, अंडे होते हैं। अच्छा, अंडों से भी पहले एक चीज़ आती है, सॉरी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, अंडों से भी, माँ के दूध के बाद अंडों से भी एक प्रोटीन आती है, वो है बीफ। स्पेशली बैल का जो भी गोश्त होता है, बैल का, ना कि गाय का। इसी तरह जो फ़िश होती है, मछली जो होती है, इसी तरह बकरा जो होता है, बकरे का गोश्त, बकरे का गोश्त ना कि बकरी का। इसी तरह मुर्गे का गोश्त ना कि मुर्गी का। जो मादा होती हैं उनके गोश्त में बच्चे, अंडे, इस तरह की चीज़ें करने की वजह से वो ग़िज़ा नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती जितनी कि जो एक मेल जानवर होता है, नर होता है, चाहे बैल है, बकरा है या मुर्गा है, तो इनका जो गोश्त होता है इनमें प्रोटीन्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को फ़ायदा देती है, आपके बच्चों की ग्रोथ में, आपके बच्चों की बोन्स की ग्रोथ में प्रोटीन देती है बच्चों को। आपके बच्चों की हड्डियों को जो प्रोटीन है वो बीफ से बहुत ज़्यादा मिलती है और उनका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया है, जैसे कि आप लोगों को अंडे होते हैं, अंडे अपने बच्चों को आप दें। आप एवरेज अगर आपके बच्चे अंडे खा सकते हैं तो 2 से 4 अंडे आप पूरे दिन में दे सकते हैं। अंडे की प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है, स्पेशली जो जर्दी वाली प्रोटीन होती है, वो एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है आपके बच्चों में, तो वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देती है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो होती है, दही होती है, पनीर होता है, मक्खन होता है, और एंड पे आप लोगों को जो ये घी अवेलेबल है वो रखने चाहिए। सबसे पहले जो तीसरे नंबर पे जो आप लोगों को अपने बच्चों को देनी चाहिए ग़िज़ा में, दही देनी चाहिए। दही तो एक प्रोबायोटिक है जो आपके बच्चे के मैदे को भी बहुत फिट रखता है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। दही देनी चाहिए, पनीर देना चाहिए, मक्खन जितना हो सके आप ज़्यादा दे सकते हैं अपने बच्चे को। एंड पे आकर घी भी दे सकते हैं। इस तरह की डाइट जो है आप अपने बच्चे को देंगे। तीसरे नंबर पर ये भी आपके बच्चों की ग्रोथ में, बोन्स की ग्रोथ में, मस्कुलर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है ये चीज़ें। आप अपने बच्चे को जितना देंगे उतना आपका बच्चा बहुत हेल्दी वे में ग्रो करेगा, उसकी बोन्स जो है हेल्दी वे में ग्रो करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो चौथे नंबर पे आ जाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट, बादाम, इस तरह के जितने, पिस्ता, इस तरह के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा देंगे उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें बहुत सारी ग़िज़ायत ऐसी होती है जो आपके बच्चों की ना सिर्फ फ़िज़िकल बल्कि जो मेंटल हेल्थ होती है, मेमोरी जो होती है, उसको भी बूस्ट अप करता है। तो अपने बच्चों को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दें, हर तरह का ड्राई फ्रूट दें। 5वें नंबर पर आ जाता है फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, जितना हो सके आप अपने बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दें। उनमें अल्लाह पाक ने ऐसी ग़िज़ायत रखी है, ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ में, उनकी मेंटल ग्रोथ में। अच्छा, इसके अलावा जो खाने में आता है, तमाम जो रंगीन सब्ज़ियाँ होती हैं आप अपने बच्चों को वो दे सकते हैं। सब्ज़ियों में भी अल्लाह ने बहुत कमाल की ग़िज़ायत रखी होती है जो कि आपके बच्चों की ग्रोथ में, आपके बच्चों की बोन्स की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में जो है अल्लाह ने मुख्तलिफ़ मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें जो है रखी हुई हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, इसी तरह ऐसे लोग जो ज़्यादा महंगी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को जो प्योर गंदम होती है, देसी गंदम होती है, उसकी जो रोटी है, रोटी बल्कि पराठा जो है वो बनाकर आप एक दे सकते हैं। आपका बच्चा एक पराठा खा सकता है, 2 पराठा, लेकिन वो देसी चक्की का पिसा हुआ आटा होना चाहिए, देसी गंदम होनी चाहिए। उसमें भी अल्लाह ने बहुत कमाल की ग़िज़ायत रखी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, बजाय इसके कि आप बाहर के मल्टीविटामिन इस तरह की चीज़ें लें और इस तरह की चीज़ें दें। ये नेचुरल डाइट्स हैं जिससे आप अपने बच्चों की ग्रोथ में, उनकी हाइट में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा, बहुत बढ़ोतरी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो आप देखते हैं। अच्छा,
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ دیں تو اس میں بہت اچھی غذائیت ہوتی ہے، لیکن آج کل جو چاول ہیں اس میں آرسینک وغیرہ کا ایڈیشن ہوتا ہے، تو غذائیت اس لیول کی نہیں ہوتی، تو چاولوں کا کوئی اتنا جو ہے خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو جو ہے چاول آپ زیادہ نہیں بھی دیتے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے وہ صاف پینے کا پانی ہے۔ آج کل جس طرح ہماری ماحول ہے، آلودگی ہے شہروں کے اندر، جس طرح سیوریج کا نظام ہے، تو صاف پانی جو ہے وہ بہت مشکل سے میسر ہے۔ تو کائنڈلی اپنے بچوں کو جو ہے منرل واٹر دیں، اگر منرل واٹر آپ نہیں دے سکتے تو فلٹر کا پانی دیں، فلٹر کا پانی بھی نہیں اویلیبل تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے پانی کو بوائل کر کے رکھ لیا کریں اور اپنے بچوں کو وہ پانی دیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے بچوں کو باقی بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں، ان کی ہائٹ میں، ان کی گروتھ میں بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ بجائے اس کے ویسے تو مارکیٹ میں بہت ساری پروڈکٹس آئی ہوئی ہیں، جیسے پیڈیا شور ہے، پاؤڈر ملک ہے، پاؤڈر ہے، خشک دودھ ہے، جسے دودھ میں ہم حل کر کے ہم بچوں کو، ایسی مائیں جو زیادہ پریشان ہوتی ہیں، جو نیچرل ڈائٹ اس طرح کی چیزیں نہیں دے سکتی یا ان کا بچہ نہیں لے رہا ہوتا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ پیڈیا شور جو ہے چاکلیٹ یا وینیلا فلیور جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ میں مکس کر کے حل کر کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو میں اسکپ کر رہا تھا، دودھ، ماؤں کا دودھ تو میں نے بتا دیا کہ نمبر 1 پہ ایسی غذا آتی ہے جو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے بچے کو اس کی گروتھ میں۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے اب بڑا ہو گیا، ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو اسے دوسرا دودھ جتنا ہو سکے آپ دیں، اس میں بھی اللہ نے پروٹین اور ایسی غذائیت رکھی ہے جو آپ کے بچے کی گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں اور آپ اپنے بچے کو 110% جو ہے اس کی گروتھ میں جو ہے بڑھوتری دیکھ سکتے ہیں، اضافہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو۔ اچھا، ایکسرسائز کے حوالے سے میں نے بتایا کہ فزیکل ایکسرسائزز جتنی زیادہ آپ کرواتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے بچوں کی بونز کی بڑھوتری میں، ان کی فزیکل اسٹرینتھ میں۔ فزیکل ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو فزیکل جو گیمیں ہوتی ہیں، کرکٹ جیسے میں بتایا ہے، اسکپنگ آتی ہے، رسا ٹاپنا وغیرہ، اسی کے طرح فٹ بال، کرکٹ، اسی طرح بیڈمنٹن، اس طرح کی گیمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان کو ان کی لائف میں ان کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لٹکنا جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لٹکنے سے قد بڑھتا ہے، تو لٹکنے سے نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک فزیکل ایکسرسائز آتی ہے جس میں آپ لٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مطلب گریوٹی کے اگینسٹ اپوزٹ آپ جو ہے فورس لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کا فزیکل ورک آؤٹ آتا ہے، لیکن اس لیول پہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دیتا جتنا جو میں نے آپ لوگوں کو جو گیمیں بتائی ہیں اپنے بچوں کو جو زیادہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈ پہ میں آتا ہوں نیند۔ آپ کے بچوں کی 8 سے 10 گھنٹے کی پراپر ہیلدی جو نیند ہے، سلیپ ہے، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی بچوں کی گروتھ میں، کیونکہ جب بچے سوتے ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے ہارمونز جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں وہ سکریٹ ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کی بونز میں، آپ کے بچوں کی فزیک کی گروتھ میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی 8 سے 10 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ پوری کروائیں۔ اور اینڈ پہ جو میں ایک ایسی چیز سے جسے آپ کے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک جو ہیلدی جسم ہوتا ہے، ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھ سکتا ہے، ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو جب سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے موبائل اور اس طرح کی جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں ان سے دور کر دیا کریں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جتنا آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے، موبائل اور کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزوں سے جتنا دور رکھیں گے، آپ کے بچوں کا جو دماغ ہے وہ زیادہ سے زیادہ گرو کرتا ہے، میموری زیادہ سے زیادہ بوسٹ ہوتی ہے، آپ کے بچے ذہین ہوتے ہیں اور ان کی فزیک بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی لرننگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ جبکہ دیکھنے میں آیا ہے جو بچے ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل یا الیکٹرانکس، کمپیوٹر، اس طرح کی چیزوں کا، ان کا دماغ جو ہوتا ہے اس لیول پہ گرو نہیں کرتا، ڈیولپ نہیں ہوتا، جس وجہ سے ان کا دماغی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، سپورٹ کریں۔
بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی نیچرل ڈائٹ جو اللہ نے آسانی سے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اویلیبل ہوئے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں گروتھ کے لیے، یہ وہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں جس میں 110% آپ کے بچوں کو صرف فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مارکیٹ سے آپ پروڈکٹ لیں اور اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں کو دیں۔ جیسے ہی بچہ آپ کا کھانے والا ہوتا ہے، جب کھانے سے پہلے جب چھوٹا ہوتا ہے، ماں کا دودھ دیں، جو دوسری غذائیت ہوتی ہے وہ دیں۔ جیسے ہی وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، جو میں نے ڈائٹ پلان بتایا، چیزیں بتائی ہیں، وہ آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے باقی بچوں کی نسبت ہائٹ میں، گروتھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، فزیکل جو اس کی اپیرنس ہوتی ہے اس میں مضبوط ہوتا ہے، اور مینٹل جو گروتھ ہوتی ہے میموری کے لحاظ سے وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔